پاکستان کے بہت سے نام نہاد افغان امور کے ماہر جو ہیں جب یا صحافی وہ آ کے یہ ایک غیر حقیقی بیانیہ دیتے ہیں کہ جی دراصل بات یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ مل کر امریکنز کا جو ہے ان کے خلاف جنگ یا جہاد کیا تھا، تو اس لیے بہت مشکل ہے کہ وہ پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر افغان گورنمنٹ جو ہے یا طالبان کی حکومت وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے، کہ انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں ان کے لیے، افغان طالبان کے لیے اگینسٹ دا امریکنز۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ اشرف غنی، حامد کرزئی وغیرہ ان کی حکومتوں کے دوران جو ہے ان کو سیف ہیون افغانستان میں پرووائڈڈ بائی دا افغان گورنمنٹ، اور یہ وہ افغان گورنمنٹس ہیں حامد کرزئی کی اور اشرف غنی کی کہ جن کے خلاف طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے جہاد کیا تھا۔ تو پھر وہ طالبان کے اتحادیوں کو کیسے کس طرح سے جو ہے وہاں اڈے دے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک مسلسل ایک فراڈ ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک جھوٹے بیانیے کو بیان کر کے کہ طالبان نے جہاد کیا اور ان کو شکست دے دی، یہ ایک مکمل منصوبہ بندی جیسے میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا رہا ہے، اور ڈسیپشن کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، اس قسم کی چیزوں کے ذریعے جو غیر حقیقی باتیں ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ایک بیانیہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، جواز بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، جی یہ وجہ ہے۔ اور پھر یہ کہ جی کیونکہ وہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور ان کا ساتھ دیا ہوا ہے جنگوں میں یا جہاد میں، تو کیونکہ یہ افغان رسم و رواج کے مطابق جو وہاں پناہ لے یا ان کا ساتھی ہو تو وہ اس کو ہینڈ اوور نہیں کرتے، جبکہ میں بارہا مطلب جو مجھے افغان ہسٹری سے ملا ہے وہ یہی ہے کہ درجنوں ایسے واقعات ہیں ماڈرن ہسٹری آف افغانستان میں کہ انہوں نے وہاں پناہ لیے لوگوں کو ہینڈ اوور کیا ہے، کسی کو روسی بولشوک کے حوالے کیا ہے، کسی کو انگریزوں کے حوالے کیا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جناب علی، میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال دیتا کہ جب یہ ہندوستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امیر حبیب اللہ خان کے وقت سے میں اور امان اللہ خان کے وقت تک یہ بہت سارے جو اینٹی برٹش راج جو ایلیمنٹ تھا وہ وہاں پر افغانستان میں آ کے انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، تو یہاں بلکہ ایک علاقے کو انہوں نے یاغستان کا نام دے رکھا تھا جو کہ ہب تھا، یہاں لوگ آ کے تو قیام کرتے تھے، پھر وہ کوئی کیا بولتے ہیں اپنا کوئی اسٹڈی سرکل وغیرہ بھی ہوتے تھے، اور یہ بڑا محفوظ علاقہ تھا جن کو سپورٹ تھی افغان گورنمنٹ کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ افغانوں کی جب نیگوشیشن بھی چل رہی تھیں انگریزوں کے ساتھ، تو جب ان کا پیکٹ ہو گیا، انگریزوں کے ساتھ دوستی ہو گئی، تو پھر انہوں نے یاغستان کے جو وہاں لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی ان کو انگریزوں کے حوالے کیا۔ اوکے، تو یہ بارڈر کے پاس علاقہ تھا یاغستان۔ تو بہرحال جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو ازبک اور تاجک فریڈم فائٹر تھے اگینسٹ کیا بولتے ہیں بولشوک کے خلاف، جو اپنے ملک کی سرزمین کی آزادی کے لیے وہ مسلمان مجاہدین جو تھے جن کو حبیب اللہ کلکانی نے اپنے افغانستان جب وہ وہاں کا بادشاہ تھا مختصر مدت کے لیے تو ان کو سیف یعنی پناہ گاہ وغیرہ دی ہوئی تھی، ان کی مدد بھی کرتا تھا یہ وہ، لیکن جب نادر خان قادیانی کی حکومت آئی تو اس نے جناب
बोल्शेविक यानी सोवियत से कुछ रकम के बदले हज़ारों की तादाद में जो फ्रीडम फाइटर थे जो अफ़गानिस्तान में रह रहे थे उनको हैंड ओवर किया। और बहुत सारी मिसालें हैं। बहरहाल याद आया, बल्कि ये था कि वो भुट्टो वगैरह भी हमें कहा करते थे कि अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो हमें ज़िया के हवाले करने के लिए निगोशिएशन कर रहे हैं, उस क्या बोलते हैं गुलबदीन वगैरह के बदले में। उनके बकौल के किसी वली खान पार्टी वालों ने आके कहा हुआ था कि जी आप जो हैं भुट्टो के बच्चों को ज़िया के हवाले कर दो और उसके बदले में मुजाहिदीन को अपने कब्ज़े में ले लो तो मामला ठीक हो जाएगा। आई डोंट नो उनकी ये मालूमात दुरुस्त थी या गलत थी, खुदा बेहतर जानता है, लेकिन वो कहा करते थे। लेकिन तारीख़ में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं, तो इसलिए हमें फैक्ट्स को जानना ज़रूरी है। ये कहना कि तालिबान के पास जो पनाह या अफ़गानों के पास वो उसको हैंड ओवर नहीं करते, तारीख़ में इस तारीख़ी हक़ाइक़ इसकी नफ़ी करते हैं। ज़ाहिर है ये तारीख़ मेरी नहीं है, किसी और की नहीं है, इनकी अपनी है। तो इवन यहाँ पर आप देख लें कि ये 1921 में जब बहुत सारे क्या बोलते हैं, जब इनकी नेगोशिएशन हो रही थी वो मंसूरी में, वो महमूद करज़ई और ये वहाँ लोग गए थे, तो उन्होंने जाके अंग्रेज़ों की वो जो साथ बात हुई थी आफ्टर द थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर, जो कि यकीनन जिस बुनियाद के ऊपर लड़ी गई थी, वो मोटिवेशन जो थी वो हिंदुस्तान के जो मुसलमान वहाँ गए हुए थे, कुछ हिंदू वगैरह भी थे, लेकिन बहरहाल अक्सरियत वो अबैदुल्ला सिंधी और बहुत सारे डॉक्टर इंसारी एंड सो मैनी अदर्स, तो वो वहाँ उन्होंने इकबाल शदाई और उन्होंने वो कहा था कि हमला करो, हम आपके साथ हैं। और वो जो भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पंजाब में जो है लोगों ने इनकी सप्लाई लाइन काट दी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ जो है वो फर्दर अफ़गानिस्तान के अंदर जाने की बजाय उन्होंने वहाँ उनके साथ पीस डील कर ली और उसके बदले में उनको मंसूरी में वो दे दिया, क्या बोलते हैं इस्तक़लाल जिसको बोलते हैं, कि जो उनकी ख़ारजा पॉलिसी अंग्रेज़ों के मातहत थी वो आज़ाद कर दी गई। तो इसके फ़ौरी बाद जो है वो अमानुल्लाह ख़ान ने जो है बयान दिया, ये आप देख सकते हैं, अमीर अफ़गानिस्तान ने ऐलान शाया किया है कि आज़ाद कबाइल के नाम जो ख़ुद मुख्तियार कबाइल के इलाक़ों में बकसरत तकसीम किया गया है, इस ऐलान में कहा है कि बरतानिया अज़्मा के साथ इन्होंने सुलह कर ली है। अब वो कबाइल को ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि आइंदा इन्हें अफ़गानिस्तान से कोई तवक्का नहीं रखनी चाहिए कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुआदाना कार्रवाइयों में उनकी मदद करेगा। बयान किया जाता है कि इससे नज़ा को भड़काने वालों के हौसले शिकस्त हो गए हैं। ये भी खबर है कि हाजी तोरंगज़ई ने इनके ऐलान की नकल को इलानिया तौर पर जला दिया है, यानी अमानुल्लाह ख़ान के जो बयान थे उसको जो किया था, कोई पम्फलेट वगैरह छापा होगा तो उसको नज़र आतिश कर दिया कि हम नहीं मानते। तो बहरहाल ये तारीख़ी हक़ाइक़ जब अपनी कौम से ही छुपाए जाएंगे तो ये कोई कौम की खिदमत तो नहीं है, गुमराह किया जाएगा। तो ये हमारे मुसलमान खा पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, इनकी ये एक ज़रूरत है कि इनकी तारीख़ को दुरुस्त किया जाए ताकि आइंदा की नस्लों को उनकी जो माजी है, जो फैक्ट्स हैं, वो उसके बारे में मालूमात हो सके। तो बिल्कुल तालिबान का जहाँ तक मामला है, ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये CIA की प्रॉक्सी थे। ये मादरचौथ पाकिस्तान के अहमक जर्नलों ने उसको अपने नाम करवा के तो सारी जो एंटी तालिबान फोर्सेस थी उनको भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया अफ़गानिस्तान के अंदर, यानी। तो बात फिर यही है कि ये एक अनफॉर्चुनेट है, हमें पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, जो पब्लिक के साथ आप डील करें, ना कि ऐसे ग्रोहों के साथ जो शिद्दत पसंद हैं या कोई इस किस्म की, जिसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर और खित्ते में फैलते हैं।
تو یقیناً اور یقیناً یہ ایک غلط پالیسی تھی کہ طالبان کو ہم اپنا بچہ کہیں یا کچھ کہیں تو ان کی تاریخ یہی ہے کہ وہ مشکل سے ہی کسی کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ امیجن کریں کنگ جو بنا امیر حبیب اللہ خان، نو کیا نام تھا، عبد الرحمن خان، اس کو ہوسٹ کیا تھا یہ کیا بولتے ہیں ادھر تاشکند میں، اینڈ آئی تھنک ہی ریمین دیئر فار مور دین 10 to 15 years سم تھنگ. تو پھر جب وہ جو امیر جو تھا بخارا کا یا تاشکند کا، اس نے پھر اس ہوپ سے کہ جب یہ افغانستان میں جائے گا تو میرا الائی ہوئے گا، لیکن جب وہ افغانستان میں گیا امیر حبیب عبد الرحمن خان، تو اس نے انگریزوں کے ساتھ سے نیگوشیشن کر کے انگریزوں کے ساتھ ہو کے تو اس کو بالکل اگنور لسٹ پر رکھا، وہ تاشکند کے جو جہاں اس نے پناہ دی ہوئی تھی. تو یہ ہسٹری ہے. اب فار ایگزامپل فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے جو ہے کیا ہوا کہ وہاں کیا بولتے ہیں ترکی اور جرمنوں نے بہت زیادہ مدد کی ہوئی تھی افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کو بنانے میں، کافی پیسہ بھی انویسٹ کیا ہوا تھا، آرمی کی تربیت، اسلحہ، وردیاں، سب کچھ یہ. تو لیکن جب فرسٹ ورلڈ وار میں مشکل وقت آئی تو افغانوں نے کہا کہ ہم بے طرف ہیں، حالانکہ ان کو اتحادی بننا چاہیے تھا ان فورسز کا جنہوں نے جنگ سے پہلے ان کی بے پناہ کیا بولتے ہیں بے پناہ مدد کی تھی. یہ دیکھیے کسی تعصب کی بات نہیں میں کر رہا، یہ تو تاریخی حوالوں کی میں بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ تاریخ سچ ہے کہ غلط ہے، اگر کوئی غلط ہے تو پھر وہ افغان جو ہے ہسٹورین آ کے اس کو درست کرے. لیکن جو چیز ہم تک پہنچی اگر ہم یہ بات کریں تو بہتر ہے. میں تو واضح طور پر کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ مست کی گئی ہے. میں تو واضح طور پر کہتا ہوں افغانستان کی اور بھی مجھے نہیں معلوم باقیوں کے بارے میں اتنا، لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹ سے ہٹ کے بیانیہ دیتے ہیں جو کہ اپنی قوم کا نقصان ہے. بہرحال یہ کہا جانا کہ کیونکہ پاکستانی تحریک طالبان نے افغان طالبان کے ساتھ مل کر جو ہے جہاد کیا ہے، امریکن کے خلاف لڑے ہیں، جدوجہد کی ہے، قربانی دی ہے، یہ ایک لائم ایکسکیوز ہے. اس میں کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جناب عالی ایک کور کرنے کے لیے کہ کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کی تھی، اب ہم اتنے بے وفا نہیں کہ ان کو پاکستان کے حوالے کریں یا ان کو ہم ان کے خلاف ایکشن کریں. دیکھیے اشرف غنی کی حکومت کے دوران پاکستان کے اندر بے شمار ٹیررسٹ ایکٹس ہوئے ہیں، اوکے، جو ٹی ٹی پی نے کیے ہیں. اوکے، کبھی جی ایچ کیو پر قبضہ کر لیا، کبھی اسکول کے بچوں کا قتل عام کر دیا پشاور میں، کبھی کسی پبلک پلیس پہ، کسی سرکاری دفتر پہ فوجیوں پہ حملے، یہ سارے کے سارے چیز جو ہے ٹی ٹی پی نے افغان حکومت کی جو ادارے ہیں انٹیلیجنس اور پولیس وغیرہ ان کے تعاون سے کیا ہے، جو انڈر دا کنٹرول آف غنی رجیم میں تھے. اوکے، عمر اللہ صالح، ایک نبیل اور اس قسم کے یہ سارے اور سارے جو ہیں ٹی ٹی پی کی مدد کرتے رہے ہیں. اور یہ ٹی ٹی پی کیسے اشرف غنی کے خلاف طالبان کی اتحادی بن سکتی ہے پلیز؟ تو یہ ایک بیکار قسم کا ایکسکیوز ہے جس کا کوئی جو ہے بنیاد نہیں ہے. ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک سی آئی اے کی پراکسی ہے. سی آئی اے نے حامد کرزئی کو حکومت دی، اشرف غنی کو حکومت دی، اب طالبان کو حکومت کی کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. پھر تو اتنی بڑی حقیقت کو اگر کوئی مادر چوت پاکستانی صحافی آ کے یہ کہے گا کہ جناب کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف مبارزے میں اس لیے وہ اس کو، تو وہ ایک سفید جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایک قوم کو جو ہے وہ مس لیڈنگ انفارمیشن دے رہا ہے. ایسے مادر چودوں کو پکڑ کے سزائے موت دینی چاہیے. کیا کہتے ہیں فوارہ چوک ہے اسلام آباد وہاں پر. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے تقریباً سبھی کے ساتھ مادر چوت جو صحافی وغیرہ جو ہیں جو ماہر بنتے ہیں وہ یہی باتیں کرتے ہیں، لیکن ریالٹی از انٹائرلی ڈفرینٹ. اوکے،
کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ طالبان کی لیڈرشپ جو ہے اشرف غنی کے دور میں انڈر دا پروٹیکشن آف CIA اور امریکن اور بلیک واٹر کیا ہے وہاں اس کے کابل میں پورا ان کو علاقہ دیا ہوا تھا کہ وہاں پر جو ہے اور پورا اس کی کیا سیکیورٹی کا تھا، جس میں ملا ضعیف مادر چوت جو ہے یہ بھی ہندوستان کا ایجنٹ جس کو امریکن نے وہاں سے نکال کے پاکستان میں، اور یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ جی تشدد ہوا. تو نے کیا کیا ہے جو تیرے اوپر تشدد ہوگا؟ اوکے، صرف وہاں جا کے ان کی برین واشنگ کر کے اور پیسے ویسے دے کے ایک نیٹ ورک تیار کرنا ہے کہ پاکستان جو واحد ایک اسلامک کنٹری کی نیوکلیر پاور ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے کرائسس میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کرنا، یہی سارا مقصد ہے اور یہی مرکز ہے ساری ویسٹ کی سیاست کا ہمارے ریجن میں، اور دوسرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ مختلف ہے جی، وہ پشتون کیا بولتے ہیں بلوچستان، تو ٹھیک ہے بلوچستان بناؤ، ایران کا بھی اس میں شامل کرو، افغانستان کا بھی جو ہے اس میں علاقہ شامل کرو، صرف پاکستان کیوں؟ کیونکہ وہ نیوکلیئر ایسٹ ہیں اس کے پاس، اور یہ نیوکلیئر ایسٹ افغانوں کے بھی ہیں کیونکہ وہ ہیں تو مسلمان. تو یہ تو ہم سب کا مشترکہ کاز ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے. لیکن کتنی بد نصیبی ہے کہ جو حکومت آتی ہے افغانستان کی وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے سارے دیکھیے حکمران برے ہو سکتے ہیں، آپ کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عوام سے مسلمانوں سے ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنا، دا طور پنجابی آن دے، دا دال خور دے، چتلستان اور یہ اور وہ چیزیں، اس سے ظاہر ہے مینٹیلٹی پتہ چلتی ہے اور تو کوئی نہیں ہے. اب وہ کیسے بے حیا قسم کے بے شرم قسم کے طالبان ہیں. کل تک مسعود کے خلاف پنجابی طالبان کو اٹھا کے اگلے مورچوں پہ لے کے جاتے رہے کہ لڑو ان کے خلاف جہاد کرو. وہی گل بدین، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ کہتے ہیں ہم پنجاب کو تباہ کر دیں گے، پنجابیوں کو گردن مار دیں گے. کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا میں پنجابیوں کو قتل کر دینا چاہیے. یہ وہی طالبان ہیں جو پاکستان سے بھرتی کرتے تھے کیا بولتے ہیں بھاولپور اور ان علاقوں سے، اور بھی بہت سارے، کہ جی چلیں جہاد ہے ہمارے لیے، لڑیں جا کے وہاں. آج وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. اگر آج بھی پاکستان کے دیوبندی وابی مولوی نہیں سمجھیں گے، ظاہر ہے انہوں نے کہاں سمجھنا ہے، کہاں سمجھنا؟ جو اللہ کی نہیں سنتے وہ میری اور آپ کی کیا سنیں گے؟ تو بہرحال یہ ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں انہوں نے، کیونکہ بالکل یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جو ہمارے مشترکہ ایسٹ ہیں مسلمانوں کے ان کو سنبھالیں، نہ کہ ہم جناب پاکستان کو لیٹ سے اگر پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو کے اگر ہوگا تو نہیں، لیکن اگر یہ جیسے کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو نابود کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اس میں ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو ہندو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ دریا آمو تک ہمارا گریٹر ہے، کیا بولتے ہیں بھارت ماتا. تو ہسٹوریکلی ان کا تو افغانوں کا تو اتحاد بننا نہیں چاہیے تھا ان کے ساتھ، کیا ہندوؤں کے ساتھ کہ یہ بات کرتے ہیں. بھائی 13 جون کو کیا ہوا تھا؟ 13 جون کو جو ہے وہ وائس رائے نے 13 جون 1947 کو یہ کہا تھا کہ جتنی بھی صوبے ہیں، جتنی بھی ریاست ہیں، ان کو ہم خود مختاری دیتے ہیں، اوکے، کہ وہ اپنی خود مختار ریاستیں بن جائیں. اور اس کی مخالفت قائد اعظم نے یا محمد علی جناح نے تو نہیں کی تھی. جس نے کی تھی وہ کیا نام ہے، جس نے کی تھی وہ تھا وہ نہرو تھا. نہرو نے کہا ہیں آپ ہندوستان کو بالکنائزیشن کے چکر میں ڈال رہے ہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گا. ہی ریجیکٹڈ دا آئیڈیا. اور اگر یہ معاملہ ہو جاتا تو جو شمال مغربی صوبہ سرحد جس کو کہتے تھے، اوکے، اگر وہ پاکستان کے ساتھ نہ بھی ملتے، خود مختار ریاست بن جاتے، 5-10 سال کے بعد وہ افغانستان کے ساتھ جا کے مل جاتے یا ہندوستان کے ساتھ مل جاتے، یا اگر کوئی پاکستان کی اسٹیٹ بنی ہوتی اس کے ساتھ، یہ تو پھر ان کا اپنا داخلی معاملہ تھا. اس کو روکنے والا کون ہے؟ یعنی پٹھانوں کی آزادی کی
ریاست کا اعلان تو انگریزوں نے خود کر دیا تھا. پٹھان مطلب جو بھی بلوچ ہے، پٹھان ہے، سندھ ہے، جتنے بھی علاقوں میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود مختار ریاستوں کا اعلان کرتے ہیں. اس کی مخالفت کس نے کی تھی؟ یہ جو آج پشتونستان کا اور اس کا جو چکر لگا رہے ہیں اور ہندوؤں سے پیسے لے رہے ہیں، وہ اس پروگرام کو ناکام بنانے والا جو تھا وہ ہندو تھے، نہرو تھا. لیکن گالیاں کس کو دی جا رہی ہیں؟ دا پنجابی آندے. وہ کیا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، محمد علی جناح کو. تو ظاہر ہے جو ہسٹوریکل فیکٹس کی بجائے اگر آپ تعصب کی اینک سے بات کریں گے تو پھر یہی ہے، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے. اور جو قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں، میں بارہا کہتا ہوں، وہ کبھی بھی اپنی منزل نہیں پا سکتی. اوکے، تو تاریخی حقائق جو ہیں وہ آج کے طالبان کے یا نیشنلسٹوں کے بیانیے سے بہت بہت مختلف ہیں. اور پھر اگین اینڈ اگین مسئلہ پھر یہی ہے کہ جناب یہ مسئلہ نہیں کہ بھئی وہ طالبان کو روک دیں اور طالبان کے خلاف کارروائی کریں یا طالبان کو ہینڈ اوور کر دیں پاکستان. اس کے باوجود بھی ڈسپیوٹ رہے گا افغانیوں کے ساتھ. جمعہ کل کی بات ہے کہ طالبان آئے ہیں TTP والے. اس سے پہلے بھی تو جنگیں ہوتی رہی ہیں، اس سے پہلے بھی تو در اندازی یا کیا بولتے ہیں اس کو، انٹرفیئر کرتے رہے ہیں، بم بلاسٹ ہوتے رہے ہیں، جنگ محاذوں کے اوپر جنگیں ہوتی رہی ہیں افغانیوں کی اور پاکستانیوں کی. اوکے، جس کے بے شمار واقعات ہیں جو ہمیشہ شروع افغانی ہی کرتے ہیں. اس میں کوئی، یہ تاریخ ہے، میں کوئی اپنے الزام نہیں لگا رہا. کیا داؤد خان نے نہیں کہا تھا کہ میں 60s میں پاکستان رشیا سے اسلحہ لے کے پاکستان پر باجوڑ پہ حملہ کر دیا؟ نہیں کیا تھا اس نے. پاکستان نے تو نہیں حملہ کیا تھا. تو ایسا ہوتا رہا ہے. اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں. تو یہ اب اس چیز کے اوپر مذاکرات کرنا یہ بالکل ویسٹ آف ٹائم ہے کہ وہ طالبان کو کیا بولتے ہیں، وہ TTP کے خلاف کارروائی کریں گے یا ان کو ہینڈ اوور کریں یا ان کو روکیں. یہ اس پوائنٹ پہ اوپر تو بات کرنی نہیں چاہیے. TTP کو اگر وہ روک بھی دیں گے، مار بھی دیں گے، ختم بھی کر دیں گے، ڈسپیوٹ تو پھر رہے گا، مداخلت تو پھر ہوتی رہے گی. پھر وہ، کیونکہ وہ ان کا کلیم بہت بڑا ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ TTP کو اور ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے یہ آزاد بلوچستان اور آزاد اس کو، اچھا نام آزاد بلوچستان کا لیتے ہیں اور نقشہ کو، پورا نقشہ بلوچستان کا نام بھی نہیں اس میں، اس کو گریٹر افغانستان کہتے ہیں. یہ عجیب سی منطق ہے اور اس کے خلاف کوئی مادر چود وہ بلوچ سردار علیحدگی پسند نہیں بولتے. آئی ریممبر کہ جب ہم لیبیا میں تھے تو نواب مری کے بیٹوں سے بات ہوتی تھی کہ بھئی وہ تو پھر آپ افغانستان میں بھی تو بلوچ رہتے ہیں، ان کو کیوں نہیں انکلوڈ کرتے اپنے میپ میں؟ ایران میں بھی رہتے، صرف پاکستان میں. جو دلیل ہے کہ یہ آزادی بلوچستان کا جو سارا شوشہ ہے یہ اینٹی پاکستان فورسز نے شروع کیا ہوا ہے کہ صرف وہ اور یہ محدود کر دیتے ہیں بلوچیوں کو کہ آپ کی سرزمین صرف وہی ہے جو پاکستان کے جغرافیے میں ہے، باقی ایران کی ہے، باقی افغانستان کی ہے. اور یہ ان کے سردار جو خائن ہیں، جو اس قسم کے، وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں. تو آج تک انہوں نے یہ پروٹیسٹ نہیں کیا کہ آپ افغانستان، آزاد بلوچستان کو جو ہے وہ اس میں شامل کرتے ہو پشتونستان میں یا گریٹر افغانستان میں. تو بلوچ تو ختم ہو گئے پھر اس میں. لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو، تو اس مسئلے کے اوپر نئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو روکیں یا اس کا سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مسائل کا حل ہے وہ یہی ہے کہ جو افغانوں کو یہ ہے کہ یہ علاقے ہمارے ہیں. اوکے، پہلے تو سب سے پہلے اگر میں کہوں ٹھیک ہے جناب آپ آ جائیں، پیپل آف خیبر پختونخوا، یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نہ کہ آپ کا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ آ کے تو
پیپل آف خیبر پختونخوا کے جو ڈیورنگ لائن کے اس طرف پٹھان آباد ہیں، ان سے آ کے ہسٹوریکلی جو ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں بٹریل جس کو کہہ سکتے ہیں کہ دوران جنگ جو ہے وہ آپ سکھوں کے ساتھ یہ تو کابل چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، اوکے، اور اس کے اوپر تو طالبان یا افغانوں کی جو بھی گورنمنٹ ہے وہ پہلے تو آ کے ایک ایکسکیوز تو ضرور کرے ان لوگوں کے ساتھ کہ ہمارے بزرگوں نے خیانت کی تھی کہ آپ کو تنہا چھوڑ کے سکھوں کے حال پہ تو خود وہاں چلے گئے تھے. اخلاقی طور پہ تو کرنا چاہیے. باقی آگے یہ پٹھانوں کی مرضی ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ سے یہی ہے. اوکے، تو یہ اس مسئلے کے اوپر اگر اول تو یہ طالبان ٹی ٹی پی کے اوپر بھی ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اوکے، اگر کوئی ہو بھی گئی فرض کیا تو تب بھی ایشو تو رہے گا، مسائل تو رہیں گے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو نابود، یہ ان جو بھی حکومت وہاں ہوتی ہے پاکستان کو نابود کر کے یہاں اپنے علاقے جو ہیں ان سے چھین لینے ہیں، ان سے لے لینے ہیں طاقت کے زور پر. طاقت کی بات وہ کرتے ہیں جب ادھر سے طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو سارے کنڈیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس میں لاجک کون سی ہے. دیکھیے جی، پشتون قوم کی کوئی بھی خیر خواہ اگر حکومت افغانستان کے اندر ہوتی تو وہ یہ غفار خان وغیرہ ان جیسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی بجائے ان کو سمجھاتے کہ دیکھو بھئی پاکستان جو ہے وہ جیسا بھی ہے اب بن گیا ہے، تو لہٰذا وہاں جو ہے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کا وہاں پر ایک اسمبلی ہے، مطلب منتخب ہوتے ہیں لوگ، وہ وہاں حکومت بناتے ہیں. اگر کوئی علیحدگی کا بھی مسئلہ ہے تو آپ ڈیموکریٹک وے سے جو ہے پیپل آف خیبر پختونخوا جو بھی وہ ڈیسائیڈ کریں، تو اس طریقے سے آپ بجائے اس کے کہ ظلم کیا پشتون ظلم بنا لینا، فقیر ایپی کو بم دے دینا اور مطلب قبائلیوں کو رشوت پیسے دے کے تو وہاں خون ریزی کروا دینا، یہ نسل کشی تھی پشتونوں کی، جس کے اندر مکمل طور پہ جو سب سے زیادہ الزام جاتا ہے وہ افغان حکومتوں کو جاتا ہے. پھر پاکستان کے وہ ایلیمنٹ جو بظاہر کہتے تھے ہم تو تشدد کو کنڈیم کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں غیر تشدد تحریکیں ہیں، وہ جناب بندوقیں بھی اٹھا رہے ہیں، بم بھی چلا رہے ہیں. آج وہ خودکش حملوں کی صورت میں بھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے. اوکے، تو بہتر یہ ہوتا کہ یہ، اور انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی بہت متاثر قسم کے قوم پرست لوگ تھے ان کو کابل میں لے کے آ گئے، اور جناب ان کو سانے بھی سنا رہے ہیں، ان کے لیے گانے بھی ہو رہے ہیں، ان کے لیے گاڑیاں بھی ہیں، نان کباب، ہر چیز، ہر قسم کی فیسلٹی. ایک غریب افغانستان جیسا ملک لوگ اپنے لوگوں پہ استعمال کرو بجائے اس کے کہ تم. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک زبردست ہمارا ایک دوست وطن یار، اس کا نام مطلب کوڈ نام اس کا وطن یار تھا، اصل نام عجب خان یا عجب گل، خیر یا عجب خان، خیر بہرحال وہ میرا بڑا اچھا دوست تھا. تو جب کابل لیبیا میں بھی اور یہ وہ، تو وہ ایک دن اس نے مجھے کہا چلو ہم کابل میں تھے کہ میں تمہیں جو ہے ایک فنکشن پر لے کے جاتا ہوں، لیکن تمہاری مہربانی کہ تم وہاں یہ نہ کہنا کہ میں پنجابی ہوں. میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں کوئی بات نہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں یہ وہ، چلو آؤ میں لے کے چلتا ہوں. میں نے کہا بھئی مجھے تو پشتو ظاہر ہے، جب میں پشتو بولوں گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ پشتون نہیں ہے. تو پھر تو اس نے کہا نہیں میں ان کو بول دوں گا کہ میں کشمیری ہوں. تو اس نے میں کشمیری ہوں، پنجابی نہیں ہوں، کشمیر سے آیا ہوں. کارتے سے میں ایک بہت بڑا کوٹھی تھی، وہ ہم وہاں چلے گئے تو وہاں جا کے یہ بیٹھا، اور کوئی بزرگ بوڑھا آدمی تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک پورا وہ کیا کہاں جیسے ہم انٹر ہوئے تو وہ چرچ کی بدبو اور یہ اور بہت سارے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو کھانا اور وہ میوزک اور آل دیٹ اس قسم کی سارا ماحول تھا.
تو اس نے اس سے اچھا مجھے پشتو تو آتی تھی کافی زیادہ، مجھے اس نے پشتو نے اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کشمیر کا ہے اور یہ اور وہ۔ اس نے کہا ہاں تو بعد میں ایک دم وہ غصے میں آ کے اس کو کہتا ہے کہ کشمیری کون سے اچھے ہوتے ہیں جو تم اس کو یہاں لے آئے ہو، یہ بھی تو وہ پاکستانیوں کے غلام ہے، یہ وہ اس قسم کی۔ وہ تو کہتا نہیں نہیں یہ بڑا اچھا ہے یہ وہ۔ بہرحال بات کو پھر وہ مجھے ایک طرف لے گیا، میں نے کہا یار دیکھو میں نکلتا ہوں یہاں سے، یہ نہ ہو کے۔ تو یہ ایک میں یعنی اس قسم کی منٹیلٹی کے لوگوں کو وہاں پر انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ افر سیاب خٹک نے یہ صرف اس لیے میرے بھائی کی ریکمنڈیشن کی یہ سفارش نہیں کی کہ بھئی یہ کیونکہ وہاں سے، حالانکہ اس کو بیچارے کو بلڈ کینسر تھا، تو میرا بڑا بھائی آغا ندیم۔ تو اس قسم کے لوگ جب آپ ہوسٹ کریں گے اپنے ملک میں تو کیسے جو ہے قربت ہوئے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بلکہ میں نے سنا ہے کہ وہ عجب گل آج کل بڑا بیمار ہے، اس کے اللہ کرے اس کی صحت اچھی ہو جائے۔ بہرحال اس کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہوا ہے، آج کل سنا وہ بیمار ہے، تو اللہ اس کو شفا دے۔ بہرحال اس قسم کے بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ریالٹی اگر جب پتہ چل جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم اور یا مقبول جان، زاد حامد یا افغانوں کے جو بھی انٹلیکچوئل، سو کولڈ انٹلیکچوئل جو بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بلال فاطمی اور پتہ نہیں کون کون سے بالکل جھوٹا بیانیہ دیتے ہیں، نہ ان کی نالج ہے، نہ ان کو پتہ ہے، نہ ہسٹری کے کو جو ہے مکمل طور پہ مس کر کے تو صرف اور صرف ایک قوم کی بیشنگ اور ایک لوگوں کی بیشنگ کر کے وہ وہاں اپنے نمبر بنا لیتے ہیں، اور جس سے یقیناً اور یقیناً ان کی اپنی قوم کا ہی نقصان ہے کہ وہ غلط تاریخ بتاتے ہیں۔ دیکھیے جناب، پاکستان کا جو پشتونستان ڈے جو ہے وہ افغانستان میں 50 سے منایا جا رہا ہے، اور افغانوں کا بیانیہ کیا ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ آ کے کہ پہلے دن سے ہی پاکستان نے افغانستان کے اندر انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ آ کے یہ کہیں نا کہ پشتونستان ڈے منانا اور پشتونوں کی سپورٹ کرنا، پاکستان کو ریجیکٹ کرنا، یہ پاکستان کے معاملے میں مداخلت نہیں، تب تو میں مانوں، اوکے؟ یا اس سے انکار کریں کہ افغانستان نے کبھی وہاں پر جو ہے علیحدگی پسندوں کو پشتونستان ڈے نہیں منانے دیا، اپنے سٹیمپس پر انہوں نے چھاپی ہوئی، اپنے نقشوں میں ہر ایک چیز۔ تو یہ سارا کچھ وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، لیکن الزام یہ وہاں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں کوئی لوگ جو ہیں ان کے بیانیے کو فالو بھی نہیں کرتے اور نہ ہی سنتے تھے، شاید اب تھوڑا بہت سننا شروع ہو گئے ہوں گے، آل بیکاز آف طالبان رجیم جو بھی کچھ ہے۔ لیکن میں تو کافی عرصے سے فالو بھی کرتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، اگرچہ فلی کنسنٹریٹ میں نہیں کرتا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن سم ٹائم ویری فیو یہ ہیئر اینڈ دیئر تھوڑے بہت سن کے تو کچھ، پھر مجھ میں اتنا پیشنٹ بھی نہیں ہے کہ میں مکمل ان کی بات سنوں، کیونکہ وہ جب کوئی میرے سامنے ایسا جھوٹ بولے تو پھر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہی سنوں تو اچھا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں کانوں میں آ جاتی ہیں۔ تو اگین فرام دا ویری فرسٹ ڈے یہ افغان تھے جنہوں نے جو ہے شروع کیا، لیکن اس کا الزام پاکستان پر دے دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بھائیو، سچ کے اوپر آؤ، جو سچ کا ساتھ دیتا ہے، جو سچ کا پرچار کرتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ اللہ کے پیارے بنو، اللہ کے قہروار نہ بنو، کوئی بھی ہو ڈزنٹ میٹر۔ تو یہ بھی ابھی آپ دیکھیں، میں تو ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں وہ سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ 1947 جیسے ہی پاکستان بنا ہے، اس سے وہ جو ہے ہندوستان کی ایجنسیز نے، وہ راجہ پٹیل تھا جو بڑا اینٹی پاکستان تھا، اس کی وسادت سے جو ہے وہ ان کو کیا نام ہے جاسوس بھیجتا تھا وہاں افغانستان کے اندر کہ ان کو جا کے پیسے دے اور کہ بھئی وہ پاکستان کے خلاف ہندوستان کا ساتھ دیں، اینڈ دیٹ واٹ ہیپن۔ دس از آپ کے سامنے ہے یہ تراشا، اوکے؟ اور یہ ایک انڈین اخبار کا تراشا ہے جو اردو کا تھا، جو اس زمانے میں تو یہاں یہ چیز جو ہے اس طرح سے بے شمار چیزیں،
حتیٰ کہ فقیر و فیپی مرنے سے پہلے یہ کہہ گیا کہ افغانوں نے مجھے استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف اور مجھے بٹرے کیا ہے. کہ آج اگر منظور پشتین اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے تو پھر اپنے پیش رو کی وہ ساری داستان بھی سن لیں. لیکن یہ سیلیبل لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہیں، کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو جیسے پاکستان کے اندر اس مادر چود یہ جو سیکولر وغیرہ ہیں ایک 3-4 سال پہلے بہت زیادہ ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے منظور پشتین وغیرہ کو، میں نے آگے بتایا مادر چودو یہ تو شاونسٹ ہے، یہ مزمل خان، مزمل شاہ اور بہت سارے مادر چود بونڈی قسم کے جو ہے ان کا کر رہے تھے. تو یہ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. بہرحال آپ کے سامنے یہ سارے فیکٹ سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد بھی اگر وہ یہ کہے کہ پاکستان نے پہلے دن سے اس کے انٹرفیئر، اور بہت سارے میرے پاس مثالیں ہیں، میں انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم وہ شیئر کرتا جاؤں گا. لیکن یاد رکھے کہ یہاں مسئلہ جو ہے بالکل اور بالکل اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی اینٹی پاکستان ایلیمنٹ تھے، جب کیا بولتے ہیں نجیب کی حکومت ختم ہو گئی، وہ جب یہاں آگے پاکستان میں چند ایک سال رہے، پھر اس کے بعد وہ مختلف یورپین ملکوں میں جا کے سیاسی پناہ انہوں نے لے لی، اور اس کے بعد پھر وہ گروپ جو ہیں وہ CIA اور ان ایجنسیوں کے رابطے میں آئے، اور آج ان کا جو لیڈر ہے وہ خلیل زلمے ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی وہ لوگ جنہوں نے رشینز کو انوائٹ کیا، رشین کی امداد کی اور رشین کے الائی بنے، اور بقول افغانوں کے کہ 1.5 ملین افغان جو ہیں اس سیول وار میں رشینز نے ہمارے شہید کر دیے، بقول افغانوں کے، اوکے. اور جو ان کے رشین کے سپورٹر تھے، اوکے، وہ آج جناب وہ CIA کے ساتھ مل کر ایک یا زائنسٹ کے ساتھ مل کے جو ہے پاکستان کو کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان ڈسٹیبلائز ہوتا ہے، جو ہوگا تو نہیں، لیکن میں مثال دیتا ہوں، امیجن واٹ ول ہیپن، آفٹر فیکٹس جو ہیں اس کے کیا دوسرے ممالک پر نہیں آئیں گے؟ یہ اندھے ہو رہے ہیں. یاد رہے کہ یہ افغانستان کی بقا کی بھی ضمانت ہے کہ پاکستان یا کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ نیوکلیئر ایسٹ رکھے، ایک مضبوط فوج رکھے، اور ان کا دفاع جو ہے وہ یہ افغانستان کا بھی دفاع ہے، اوکے. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ایٹم بم پاکستان کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ مسلم امہ کے لیے بنایا تھا. اگر پاکستان کو آپ ڈسٹیبلائز کر دیں گے، اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم اٹک تک لے لیں اور یہ کر لیں، تو یہ کمزور کرنا ہے آپ فوج کے خلاف. میں خود فوج کے آفیسر رینکس کے اوپر تنقید کرتا ہوں فیکٹس کی بنیاد کے اوپر، اور میں پاکستان کے مسلمانوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کے اندر مسلمانوں کا ہولڈ ہونا چاہیے، جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اوکے. اس لیے یہ بات نہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں وہاں سے صفائی ہو، لیکن وہ ادارے ہم مسلمانوں کے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اوکے. ہاں جو اس میں کالی بیڑے ہیں وہ انشاءاللہ آفٹر پیسج آف ٹائم وہ ختم ہوتی جائیں گی، اوکے. لیکن نو وے، ہمیں ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے. اس لیے ہندوستان تو کوئی ہمارا ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ کوئی ہمارا میچ نہیں ہے. اصل میچ جو ہے، جو اللہ کے نبی نے بھی بتایا ہوا کہ اصل چیز جو دشمن ہے وہ یہودی ہیں، یہ زائنسٹ ہیں، وہ ہیں. ہندو کیا چیز ہے؟ تو اس امت کے دفاع کے لیے دفاع کو مضبوط کرنے والا اس وقت صرف ایک مسلمان کنٹری پاکستان ہے، اور اگر افغانی اس کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر نیچرلی وہ زائنسٹ کے ساتھ ہیں. تو ہمیں یہ چیز کو ختم کرنا ہے. ہم لوگوں نفرتیں ختم کر کے صحیح فیکٹس بتائے جائیں. یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے لوگوں نے مطلب 1000 سال پہلے بھی ہماری مدد کی تھی، اس خطے کے لوگوں نے انگریزوں کے وقت میں بھی ہماری مدد کی تھی، رشین کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی ہماری مدد کی تھی، اپنے شہید دیے ہوئے ہیں ہماری سرزمین کے لیے. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں.
تو یہ رجحان ختم، انشاءاللہ پھر میں بات کروں گا، لیکن باہر تو اس طالبان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. وہ اس چیز کے اوپر وہ تو آپ کو کیا کہتے ہیں، نقشہ بھی انہوں نے آفیشیل کر دیا، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم نیگوشیشن کریں گے ان کے ساتھ. کبھی بھی نہیں ہوا. نہیں، یہ ہسٹری تو یہی رہی ہے کہ معاہدے کی پاسداری نہیں ہوتی. اگر یہ کریں گے بھی تو فور دا ٹائم گین کرنے کا، جو میرا 10 سال پہلے میں نے اپنے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ساری کوشش یہی ہے کہ ہندوستان کی فوج بھی یہاں آ جائے، اور پھر دونوں فرنٹ سے جو ہے پاکستان کو مطلب حملے وغیرہ کیے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری صورتحال ہے. اس کا انجام جو ہے وہ مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا. بلا شبہ وی آر مارچنگ ٹورڈز اٹامک وار. اوکے، تو وہ اگر ایسا صورتحال ہوگی تو وہ بہت 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 نقصان ہوگا، اور ہندوستان تو برباد ہوگا، تو اس میں پاکستان اور افغانستان کی بھی تباہی ہو جائے گی. تو اس لیے یہ روش ترک کریں. اوکے، اس وقت صرف امت کا سوچیں، امت کے اتحاد کا. جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کی طرف سے وہ انفارچونیٹلی وہ اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. پاکستان نہ ڈیوائیڈ ہوگا، نہ یہ ٹوٹے گا، اور نہ ہی اس کو کوئی انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ڈی نیوکلرائز کر سکے گی. اس لیے طالبان ہو یا اشرف غنی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس روش سے باز آئیں تو بہتر ہے. دیکھیے، یہ ہمیشہ سے افغان حکومتوں کا بیانیہ رہتا چلا آیا ہے. مثال کے طور پر ظاہر شاہ کے وقت میں جو ہے وہ فقیر ایپی کے ذریعے اور چاند ایک قبائلی جو اجرتی لوگ اس میں جو گروپ ہوتے ہیں جو پیسے کے اوپر دونوں حکومتوں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے ظاہر شاہ کے وقت میں پاکستان میں ٹیررزم انٹرفیرنس کروائی، اور ساتھ یہ بھی مشہور کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے کیا فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کہ بم مار رہا ہے. ظاہر ہے 1948 میں غالباً ہاں تو بم مارے تھے. اس کی وجہ نہیں بتا رہے کہ ادھر آپ نے جناب فقیر ایپی کو حوصلہ دیا جس سے وہ بم چلاتا ہے، پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہے. کچھ قبائلی لشکر ہیں وہ پیسے کے زور کے اوپر جو ہے ٹیررزم کر رہے ہیں. مشکل ٹرین ہے، چھپ جاتے ہیں وہاں پر، اس کے اوپر اگر انہوں نے ہوائی حملہ کیا ہے تو اس کا ریزن آپ نے پرووائڈ کیا ہے. اوکے، اسی طریقے سے ساری دنیا میں یہی واویلا ظاہر شاہ کے دور میں جی پاکستان جو ہے وہ قبائلیوں کے ساتھ اور پشتون قوم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ان کے اوپر بم مار رہا ہے، یہ اور خود کیا کیا اس کا کوئی مینشن نہیں. ریزن پرووائڈ کر رہے ہیں یہاں پر. اوکے، اسی طریقے سے ہسٹوریکلی یہ بات سچی ہے کہ وہ ادھر پاکستان عید والے دن جو ہے کوئی افغان جو وہاں ملیشیا کے جو بارڈر سیکیورٹی والے ہوتے ہیں ان کو کوئی مٹھیائی تحفے وغیرہ دیے، تو بعد میں انہوں نے کہا بھی آپ بھی ہمارے پاس ہیں. کچھ پاکستانی چلے گئے وہاں پر، انہوں نے ان کو یرغمالی بنا لیا. اس کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن دس از فیکٹ، ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ. اوکے، تو یعنی ہر ایک چیز یہاں سے پھر سردار داؤد کے وقت میں بھی یہی ہوا کہ وہ جناب پاکستان کے اندر پشتون ظلمیں اور بم اور پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، شیر پاؤ کا مرڈر اور اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہوئی. اوپر سے یہ الزام لگا دیا گیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ پٹھانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بلوچیوں کے اوپر بم مار رہا ہے، یہ کر رہا ہے. لہذا جو خود کر رہے ہیں اس کا ذکر نہیں کریں گے. تو اسی طریقے سے اب یہ کہ جی وزیرستان میں جو ہے وہ بم پاکستان نے کارروائی کی اور پٹھانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، یہ اور جو 1947 سے لے کے آج تک مختلف فقیر ایپی سے لے کر ٹی ٹی پی اور سوات اور باجوڑ کے جو شریعت والے اور مولوی وغیرہ، ان کے ذریعے لاکھوں پشتونوں کو قتل کروانے والے یہ ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ جی جناب پنجابی حکومت یہ کر رہی ہے. پنجابی حکومت نے تو اتنا بم نہیں مارے جتنے کہ آپ لوگوں نے پشتونوں کو قتل کیا ہے.
सॉरी टू से दिस इज हिस्टोरिकल फैक्ट। तो ये अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। अब यही होगा कि इन्होंने मुख्तलिफ, जैसे अशरफ गनी के दौर में होता था, हामिद करज़ई के दौर में होता था, खुद टेररिज्म, क्योंकि आज ये खुद इनके दानश्वर, इनके जो भी सहाफ़ी वगैरह वो बयान कर रहे हैं, खुद बयान कर रहे हैं कि जनाब वो क्या बोलते हैं, उस्ताद इब्राहिम क्या रुबानी का मर्डर जो है वो अफ़गान अथॉरिटीज़ ने करवाया था। लेकिन जिस दिन वो फांसी, उसको बम के मार के शहीद कर दिया गया, उसके फौरी बाद इन्होंने जनाब सारी दुनिया में मशहूर कर दिया ये ISI ने मरवाया है। ओके, कोई जर्नलिस्ट है, कोई वजीर है, कोई कुछ है, खुद मरवा के आज वो खुद मान रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं कि ये उसने किया था, ये क्या बोलते हैं अमरुल्लाह साले ने किया था, ये मिस्टर नबील ने किया था, ये मिस्टर क्या बोलते हैं अशरफ गनी ने किया था। अब यही जो है एक्सक्यूज़ फिर ये बनाएंगे कि जी पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि वहाँ दाइश है, वहाँ पर टेररिस्ट नेटवर्क हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर वो इंटरफेरेंस करते हैं। हालांकि दाइश और तालिबान और अल नुसरा और इस किस्म के जितने भी दुनिया जहान में जितने भी वहाबी नेटवर्क हैं टेररिज्म के, वो CIA और सहूनियत की प्रॉक्सी हैं। पाकिस्तान के तो इतने वसाइल नहीं है कि वो क्या बोलते हैं दाइश और इन जैसे को लॉन्च को कर सके, नो वे। ओके, तो क्या हामिद करज़ई खुद कहता रहा है कि जहाज़ों के जहाज़ आते हैं, वो कभी क्या हेरात के एयरपोर्ट पे उतरते हैं जिसमें से ये दाश के लोग आते। ये अमेरिकन जब वहाँ थे वो उस वक्त ये खुद मान रहा था, सच्ची बात निकल गई है। ओके, वो खुद मानते हैं, लेकिन आज वो उनका एक सोहेल शाही ना क्या है, वो आके आपको दुनिया को बताएगा कि ये दाश को सपोर्ट कर रहे हैं, और हल्का मुल्का कोई बम शम का धमाका चाहे बड़ा भी करवा दें वो फ़ौरन इसको काउंटर करने के लिए कि यहाँ TTP है और दहशत गर्दी है, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं कि कोई इस किस्म की कोई डील हो सके। अगर कोई हुई भी तो फॉर वेरी ब्रीफ टाइम होगी, उसके बाद, और वैसे भी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि तालिबान को ये जिम्मेदारी ज़ायनिस्ट ने दी हुई है, इसके लिए वो पैसे भी मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है आपको। जब आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे, कमज़ोर करेंगे, हम हमारे जो हैं फिर हमारा काम है कि हम इसको किस तरीके से डीन्यूक्लियराइज करते हैं। आपका ये टास्क है, आप इसके ऊपर लगे रहें, वो उसके ऊपर लगे हुए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि उम्मत के साथ गद्दारी है, और ये क्या बोलते हैं फ़रेबकारी है। और जो लोग, या तो आप जो उम्मत के तरफदार बने या फिर नहीं बनेंगे, ये दो, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए जो कोई उम्मत का तरफदार है वो यकीनन और यकीनन पाकिस्तान को इन ज़ायनिस्ट एजेंडे के ऊपर काम करने से वो इनकार करेगा। जो कर रहे हैं वो उम्मत के साथ नहीं है।